أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان ہے، اسی کا فضل اور شکر ہے، اسی ذات وحدہ لا شریک نے ہم سب کو دوبارہ ہماری زندگیوں میں رمضان کا مبارک مہینہ، عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان کا مہینہ چونکہ بہت اہم اور محترم شان مہینہ ہے، اور اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا کہ رمضان شہر اللہ، کہ رمضان ہی اللہ کا مہینہ ہے۔ اور یہ مہینہ بہت ہی برکت والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا ایھا الناس قد اضلکم شہر مبارک شہر عظیم، فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جو برکت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ برکت والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برکت والی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کی ذات وہ ہے جو برکت والی ذات ہے، اور جس ذات پہ قرآن کو اتارا نازل کیا وہ ذات بھی بڑی برکت والی ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی، وجعلنی مبارکا، فرمایا کہ اس نے مجھے برکت والا بنایا۔ تو اللہ کا نبی برکت والا ہوتا ہے، اس کی ذات برکت والی ہوتی ہے، بہت محترم بشان ذات ہوتی ہے، اور یہ قرآن بھی برکت والا ہے، اور یہ مہینہ بھی برکت والا۔ وَهَذَا مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ قرآن یہ بھی برکت والا ہے، اور یہ مہینہ بھی برکت والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اتارنے والی ذات اللہ کی برکت والی ہے، جس ذات پہ قرآن کو اتارا وہ ذات بھی برکت والی ہے، اور جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا وہ مہینہ بھی برکت والا ہے، اور جس قرآن کو اللہ نے اتارا وہ خود برکت والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پورا مہینہ برکتوں کا حامل ہے۔ پورے مہینے میں اللہ کی برکتیں، رحمتیں، عنایات، اللہ کا فضل، اللہ کے کرم، اللہ کی نوازشات بارش کی طرح برستی رہتی ہیں۔ جیسے بارش کے موسم میں بارش اترتی ہے، تو اسی طرح یہ پورا مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا، نیکیوں کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ان برکتوں سے، ان برکات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔
ہم اس مہینے میں غفلت کاہلی سستی نہ کریں، زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو، دعاؤں میں زیادہ مصروف رہیں، ذکر و اذکار میں، مراقبوں میں، دیگر وظائف اولاد میں مصروف رہیں۔ کوئی گھڑی کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جو ہماری غفلت سے گزر جائے۔ دوسرے کے مہینہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں بہت ہی اہم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں دو عبادتیں بہت اہم ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دن میں روزہ ہے اور رات میں تراویح۔ یہ دو عبادتوں میں سب سے اہم عبادتیں ہیں، اسی سے رمضان پہچانا جاتا ہے۔ رمضان جیسے ہم کہتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں تراویح، رمضان کے دنوں میں روزہ، ان دو عبادتوں ہی سے رمضان پہچانا جاتا ہے۔ دن کا روزہ، رات کی تراویح، رات کی نمازیں اور دن کے روزے۔ تو ان مہینوں کے ساتھ اللہ نے ان دو عبادتوں کو خاص طور سے جوڑ دیا ہے۔ گویا اس مہینے کا یہ اسپیشل عبادت ہے۔ ویسے تو ہم نماز پڑھتے ہیں اور اسی طرح ہم رمضان کے علاوہ بھی کبھی کبھی روزے رکھ لیتے ہیں، عید جمعرات کا روزہ، اور کبھی ایام 20، 13ویں، 14ویں، 15ویں رات کا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ لیکن اس مہینے کا جو روزہ ہے وہ روزہ فرض ہے۔ ان اللہ قد افترض علیکم الصیام، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے مہینے کو پائے سے چاہیے کہ روزہ رکھیں، روزہ رکھنا فرض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 11 مہینوں کے بعد یہ جو مہینہ ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی رمضان آیا تو چلو سب روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، چھوٹے بڑے سب روزہ ہیں تو ہم بھی روزہ رکھ لیں گے، تراویح پڑھ لیں گے، چلو تہجد پڑھ لیں گے، سحر اور افطار بھی کر لیں گے، اسے اور سب کرتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھیں یہ کوئی رسمی چیز نہیں کہ سب رکھیں اور ہم بھی رکھ رہے ہیں، سب نماز پڑھ رہے ہیں ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، سب روزہ رکھیں تو ہم بھی روزہ رکھیں، سب قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ کوئی رسمی عبادت نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اہم کیوں بنایا، اور اس مہینے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی کہ شہربان رمضان شہر اللہ، کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو اس کی نسبت اس کی طرف کیوں ہے، اور اس مہینے کی اتنی عظمت اتنا اہم کیوں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی اہمیت کیوں بیان کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمتوں کو، اس کے فضائل کو، اس کے مسائل کو اور اس کے اہمیت کو اتنا بیان کیوں دیا ہے، اتنا زور کیوں دیا ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو رمضان کے فلسفے، جو روزے کی حکمتیں ہیں، اسے سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ کیونکہ عام طور سے ہم الحمدللہ روزے کی فضیلت سنتے ہیں، ثواب سنتے ہیں، اور اسی طرح تراویح کی فضیلت، قرآن پڑھنے سننے سنانے کی فضیلت بھی ہم سنتے ہیں۔ میں اس پر بات نہیں کر رہا، وہ تو ہم سنتے ہی آ رہے ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ جو مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا، کیوں عطا کیا؟ عطا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اتنی بیان کیوں کی ہے؟ اب سوال یہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں اس کی بڑی وجوہات، حکمتیں، فلسفے بیان فرمائے ہیں۔ حجت اللہ البالغہ بہت اہم اور دقیق کتاب ہے، بہت مشکل ترین کتاب ہے۔ اس کی شرح محدث کبیر حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ اللہ الواسعہ کے اندر لکھا ہے، جو 5 جلدوں پر۔ حضرت مجدد ملت حکیم الامت حضرت شاہ محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مقدمہ نے
رمضان اور روزے کی فلسفے پر 4 گھنٹے حضرت نے بیان فرمایا اور بڑی دقیق علمی باتیں، بڑی عجیب و غریب باتیں حضرت نے بیان فرمائی. خطبات حکیم الامت میں چھپا ہوا ہے حضرت کا بیان. تو اب یہ 2-3 حکمتیں فلسفے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ رمضان سے اللہ اپنے بندے اور بندیوں سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اللہ کا منشا کیا ہے، مرضی کیا ہے؟ عبادت کا شوق کرتے ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ بل عباد مکرمون، فرشتے تو عبادت ہی میں رہتے ہیں. وہ تو عبادت بہت مکرم بندے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. کبھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. فرشتے نورانی مخلوق ہیں، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کر جاتے ہیں. لیکن اللہ اپنے ان بندوں سے کیا چاہتے ہیں، بندیوں سے کیا چاہتے ہیں؟ پہلی حکمت، اس کا پہلا فلسفہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے عبدیت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو مظہر عبدیت بہت زیادہ پسند ہے. اللہ معبود ہیں، معبود حقیقی ہیں. ہم عابد ہیں، ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اس کو ایک ماننے والے ہیں، ہم اس کے سامنے اپنے سر اور زمین کو جھکانے والے ہیں. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اس مہینے کے اندر تو میرے منشے کے مطابق آ جاؤ. تم اپنا منشا چھوڑ دو، اپنی عقل کو چھوڑ دو اور اپنی تمام باتوں کو بالائے طاق رکھ دو. میں جو چاہتا ہوں تم اس کے مطابق آ جاؤ. اسی کا نام عبودیت ہے، مقام عبودیت ہے. اللہ جو چاہتے ہیں ہم وہ کریں، اللہ کو جو منظور ہے ہم وہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مرضی اور منشا ہے اس کے مطابق کر جائیں. اس میں ہماری عقل کا کچھ نہیں، ہماری چاہت نہیں ہے، ہماری مرضی نہیں ہے. مرضی تو مرضی ہے خدا بندی کے ہے، منشا خدا بندی ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا، مقام عبدیت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. میری معرفت خداوندی حاصل کرنے کے لیے میں نے بندوں کو پیدا کیا ہے. میں نے انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا، کوئی اور مقصد نہیں ہے. دنیا تو وہ تو ضرورت کی چیز ہے، دنیا تو تابع بن کر آگے، اصل مقصد نہیں ہے. مقصد تو عبادت ہے، اللہ کی عبدیت ہے. تو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبدیت کا بہت زیادہ اظہار ہوتا ہے، مظہر خداوندی کا بہت زیادہ یہ نمونہ ہے مہینہ. ابھی آپ کو بات کوئی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، انشاءاللہ سے کھول کر سمجھاتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں 2 عبادتوں کو خاص کیا ہے. اس سے کبھی بات آئی دن کا روزہ رات کی طرح. اب دیکھیے پہلے ہم روزے پر بات کریں. روزہ کیا ہے؟ روزے کے معنی کیا ہے؟ کھانے پینے سے، اپنی جائز خواہشات سے چھوڑ دور رہنا. ترک الطعام والشراب والشہوات. کھانے پینے کو چھوڑ دو، جائز خواہشات کو چھوڑ دو. اسی کا نام روزہ ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ صرف کھانا پینا چھوڑنا ہی مقصد نہیں، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اب میں جو چاہتا ہوں تو وہ کرو. تمہاری طبیعت جو چاہتی ہے وہ نہیں، تمہاری مرضی چاہتی ہے وہ نہیں، تمہاری عقل جو چاہتی ہے وہ نہیں. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے ہمارا روزہ شروع ہوتا ہے سحر سے. سحری کھاؤ، تسحروا فإن في السحور برکہ. سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. فَصْلُوا صِيَامِ مَا بَيْنِنَا وَبَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ حُكْرَةُ السَّحْرِ. ہمارے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے روزوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں، وہ سحری نہیں کھاتے. تو سحری کھانا سنت ہے. جہاں سے ہمارا روزہ شروع ہوتا ہے
سحری کب کھانا ہے؟ سحری اب کھاتے ہیں ہم 4 بجے 4:30 بجے شروع کرتے ہیں، 5:10 5:11 پر ہماری سحر ختم ہو جاتا ہے، ہمارا سحر مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں سے 5:21 پر صبح صادق شروع ہو جاتے ہیں، تو ہمارا روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزے سے پہلے سحری کو ضرور قرار دے دیا۔ اب سحری کھانے کا وقت ہے، عین صبح کا وقت میں، سحر کے وقت میں۔ سحری کہتے ہی وہی ہیں جو صبح صادق سے پہلے جو کھانا کھایا جائے وہ سحر ہے۔ اب ہماری عقل سے پوچھو، طبیعت سے پوچھو، طبیعت چاہتی ہے کہ اس وقت کھانے کا نہیں ہے، عقل کہتی ہے کہ کھانے کا وقت بھرا کوئی آدھی رات کو نیند اٹھا کے آپ کو بریانی کھلا دو کوئی، ہماری عقل یہ کہ نہیں، نیند محبوب ہے، سونے کا وقت ہے، کھانے کا وقت نہیں۔ سونے کے وقت میں سونا ہے، کھانے کے وقت میں کھانا ہے، یہ ہماری عقل کہتی ہے، میرا مزاج کہتا ہے، میری طبیعت کہتی ہے۔ اب شریعت کہتی ہے، منشاء خداوندی کہتی ہے کہ نہیں، سب چھوڑو، میں جو کہتا ہوں اس پر کرتا ہوں۔ اس کا نام ہے اطاعت خداوندی، مرضی خداوندی، منشاء خداوندی۔ روزے کا نام یہ، اسی کو قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آ جائے، اب تم اللہ کی مرضی کے مطابق آ جاؤ۔ اب اس وقت تو بالکل کھانے کو جی نہیں چاہتا، سوتا ہے، چاہتا ہے کہ فوراً سو جائے، لیکن نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیخ الحدیث نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی تراویح کے بعد رات میں سونے سے پہلے کھا کے سو جائے اور اسی کو سحر سمجھ لیں تو تب بھی وہ سحر نہیں ہے، اس نے شریعت کے خلاف کیا، اس نے سنت نبوی کے خلاف کیا۔ سنت تو یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں تاخیر کرو، تاخیر السحور، سحری کو آخری وقت میں کھاؤ۔ آخری وقت کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارا 5:11 پر سحر ختم ہوتا ہے، تو 4:30 بجے سے 5:10 تک کا جو ٹائم ہے وہ آخری وقت ہے، اس کے بعد نہیں۔ وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ، سحور کو تاخیر کرو۔ سحری کھانا سنت ہے، سحری کو تاخیر سے کھانا سنت ہے، اور کوئی ہماری عقل میں یہاں کام نہیں کرتی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برکت والا کھانا ہے، کھاؤ۔ حلم الی الغذاء المبارک، اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو فرمایا کہ آؤ آؤ کھاؤ، یہ برکت والا کھانا ہے، مبارک کھانا ہے۔ حلم الی الغذاء المبارک، بہرحال یہاں سے ہمارا شروع ہوتا ہے، روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اب سورج غروب ہوتا ہے 6:20-22 پر ختم ہوتا ہے، اب ہمارا افطار ہے 6:25 یا 26 پر۔ اب یہ فرمایا اب اذان ہو جائے، مغرب کی نماز تاخیر کرو لیکن کھانا تاخیر مت کرو، افطار کو جلدی کرو۔ وتعجیل الافطار، افطار کو جلدی کرو۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ آپ اذان سے بعد اللہ کے نبی کچھ افطار چھوارے وغیرہ کھاتے تھے، اس کے بعد نماز کی مغرب ادا فرماتے تھے۔ تو یہ مطلب نہیں کہ اذان ہو جائے تو بھائی نماز تو کتنا اہم ہے تو پہلے نماز پڑھو، بھائی دن بھر سے 14 گھنٹہ ہم بھوکا رہے، ایک 10 منٹ بھوکا رہنے میں کیا حرج، کیا مشکل؟ جو مغرب کی نماز کے بعد اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا جائے، یہ ہماری عقل کہتی ہے، میرا مزاج اور میری طبیعت کہتی ہے، لیکن شریعت نہیں کہتی، منشاء خداوندی نہیں۔ اب میں جو کہتا ہوں تم وہ کرو، اسی کا نام فلسفہ رمضان، فلسفہ روزہ ہے۔ یہی اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی عبدیت پر لانا چاہتے ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں تم وہ کرو، اس کے خلاف مت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کھجور کھاؤ یا 3 کھجور طاق عدد میں کھاؤ، اور نہ ہو تو ایک رسی پی لو یا ایک گلاس پانی پی لو، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کریں۔
وتعجیل الافطار یا افطار جلدی کرنا، تو یہ ہمارا روزہ ہے، تو اس روزے پر ہماری حکمتیں اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ایک بات ہوئی۔ دوسرا، روزے کا جو فلسفہ ہے، عجیب فلسفہ ہے، کہ میں نے کہا کہ روزہ کی تعریف کیا ہے؟ ترک الطعام والشراب والشہوات، کھانے پینے کو چھوڑ دو، شہوات بیوی کے قریب ہونے سے چھوڑو، قریب مت جاؤ، جو چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں اب وہ حرام ہو گئی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب۔ چاہے کسی کا روزہ 14 گھنٹے کا ہو، کسی کا 12 گھنٹے کا ہو، کسی کا 19 گھنٹے کا ہوتا ہو۔ امریکہ کا روزہ 19 گھنٹے کا ہوتا ہے، برطانیہ کا روزہ 19.5 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اتنے لمبے لمبے روزے وہاں کے، اللہ کا شکر نہیں کہ ہمارا 12-13 گھنٹہ مکمل ہو جاتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب محبوب العلماء مصطفیٰ پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں ایسی جگہ رمضان میں پہنچے ہیں جہاں 19 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، صرف 5 گھنٹے رات ہے، باقی اپنی صبح ہو جاتی ہے۔ اسی 5 گھنٹے کے اندر افطار کرنا ہے، مغرب کی نماز پڑھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، تراویح ختم ہو کے پھر سحر کھاؤ، پھر روزہ شروع ہو گیا۔ صرف 5 گھنٹے کا، بقیہ 19-19.5 گھنٹے دن ہے۔ روزہ کیسا ہوگا؟ لیکن روزہ یہ ہے کہ اس روزے میں ان تمام چیزوں کو، جائز چیزوں کو چھوڑ دو۔ کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، بیوی کے پاس جانا حلال ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اب نہیں، اب میں جو چاہتا ہوں چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فلسفہ، روزے کا حکمت، روزے کی حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اسی کا نام عبادت ہے۔ عبادت ہمارے مرضی کا نام نہیں ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کی مرضی کا نام ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کرنے کا نام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق کرنے کا نام عبادت ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق کرنے کا نام عبادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، ان کے عمل کے مطابق کرنے کا نام سنت ہے۔ اس میں ہمارے کچھ جب ہم موزہ پہنتے ہیں، چمڑے کا موزہ پہنتے ہیں، تو اس پہ مسح کہاں کرنا ہے؟ پیر کے اوپری حصے پہ مسح کرنا، ہاتھ بھگو کر مسح کرنا۔ ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ نیچے دھول تو نیچے رکھتا ہے، نیچے مسح کرنا چاہیے، لیکن نہیں، شریعت جو کہتی ہے وہ ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں، اور اس کے لیے وقت نہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ روزہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس میں عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اللہ کے حکم کے مطابق آپ اندازہ لگائیں کہ جب روزے کی حالت میں جائز چیزیں، حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، حرام چیزیں بدل حرام ہیں، ہمیشہ حرام ہے۔ غیبت کرنا، بدگوئی کرنا، غلط سننا، غلط دیکھنا، جھوٹ بولنا، بد کلامی کرنا، چغل خوری کرنا، وہ تو ہمیشہ حرام ہے، روزے میں اور زیادہ حرام ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ روزہ کے روزے کا فلسفہ ہوتا ہے۔ اب ہم تراویح پر آئے۔ تراویح کا جو وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد، جیسے ہم عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو وہاں سے تراویح کا وقت شروع ہوتا ہے، تو ہم تہجد کے وقت تک تراویح کا وقت رہتا ہے، مثلاً 3:30 بجے تک تراویح کا وقت رہتا ہے۔ اس درمیان میں جو بھی پڑھے، پہلے اس کا نام قیام اللیل تھا، اس کا نام اس بعد میں اس کا نام تراویح پڑا۔ شروع میں اس کا نام قیام ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یہ قیام اللیل۔ بعد میں اس کا نام حدیثوں میں، اور جاتے جاتے اس کا نام شروع میں حدیث میں اس کا نام قیام اللیل، جیسے کہ وہ حدیث ہے، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ من الف شہر ان اللہ قد افترض علیکم الصیام وقیام لیلہ تطوعا۔ قیام اللیل، رات کا قیام، اس کا نام تراویح۔ تو قیام اللیل اس کا نام تھا، بعد میں اس کا نام تراویح پڑا ہے۔ تو اس کے اندر اللہ نے 20 رکعتیں ہمیں رکھے ہیں،
اس میں آپ چاہے تو ایک پارہ سنیں یا 3 پارہ پڑھیں یا 5 پارے پڑھیں یا پوری رات میں یہ قرآن مکمل کر دیں۔ یہاں تو سوا پارہ سننا مشکل ہو جاتا ہے، جو 4 دن 8 دن تو جوش شور ہو رہتا ہے، اس کے بعد سب ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ اب وہاں دیکھتے ہیں جہاں حافظ صاحب آدھے گھنٹے میں مکمل کرتے، 40 منٹ میں مکمل کرتے، ایسی مسجدیں ڈھونڈتے ہیں۔ جہاں اطمینان سے پڑھتے ہیں وہاں مسجدیں خالی رہتی ہیں، عام طور پر یہ ہوتا ہے۔ بہرحال وہ مسئلہ الگ ہے۔ تو یہ تراویح کے اندر جو ہو جاتے ہیں، ہمیں جو اس میں حکمت چاہتے ہیں، اب اللہ نے جو ہمیں تراویح کا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کا حکم دیا ہے، تو اس میں 20 رکعتیں ہیں، اور ہر 2 رکعت میں اللہ کا 2 رکعت کے بعد سلام ہے۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت میں جو میرے مطابق آ جاؤ۔ اب 20 رکعتیں ہمیں پڑھنی ہیں، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ جس طرح مرد 20 رکعتیں تراویح کے لیے ضروری ہیں، عورتیں بھی گھروں کے اندر 20 رکعت تراویح پڑھیں، اسی ترتیب کے ساتھ۔ اب جیسے ہی عشاء کی اذان کا وقت ہو جائے تو آپ 4 رکعت سنت پڑھیں، پھر 4 رکعت عشاء کی نماز پڑھیں، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھیں، پھر اس کے بعد 20 رکعت تراویح کی پڑھیں، اس کے بعد 3 رکعت وتر کی پڑھیں۔ جس طرح مردوں کے لیے تراویح ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی تراویح ضروری ہے۔ اب عورتیں کیا پڑھیں؟ جتنا ان کو یاد ہے وہی پڑھیں، چند صورتیں یاد ہو اسی کو تکرار کرتے رہیں، اسی کو پڑھتے رہیں۔ اگر کسی ماں اور بہن کو سورہ یاسین یاد ہو، سورہ رحمان یاد ہو، سورہ واقعہ یاد ہو، اور کوئی الف لام میم سجدہ یاد ہو، سورہ جمعہ یاد ہو، تو اس کو پڑھیں، مزے لے کر پڑھیں۔ لیکن پڑھنا ضروری ہے۔ عورتوں کو بھی معاف نہیں، بعض عورتیں 4 رکعت پڑھ لیتی ہیں، 8 رکعت پڑھ کے بس ہم نے پڑھ لیا، نہیں، بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ نے 1 مہینہ ہمیں عطا فرمایا، تو اس لیے ہم کاموں سے فارغ ہو کر فوراً عبادت میں مصروف ہو جائے۔ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جائے تو فَانصَبْ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو تراویح کے اندر اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں ہم مطابق ہو جائیں، 20 رکعتیں۔ پھر اس کے بعد عام طور سے اس میں آدمی کو تھکن تو ہوتی ضرور ہے، لیکن اللہ کے لیے اگر کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ تھکن بھی عبادت میں منتقل ہو جاتی ہے، وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑا اجر اور ثواب رکھے۔ ایک ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتے ہیں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ ایک ایک سجدہ، جب 20 رکعت تراویح میں 40 سجدے ہو جاتے ہیں، صرف تراویح میں ہے تو 40 سجدے آپ کو نصیب ہو رہے ہیں۔ 40 مرتبہ گویا اللہ کے بالکل قریب ہو گئے، اور بلکہ اللہ کے قدموں پر سجدہ کر رہا ہے۔ فرمایا حدیث میں اذا سجد العبد، اذا سجد العبد، جب بندہ سجدہ کرتا ہے وہ رحمان کے 2 قدموں پر سجدہ کرتا ہے۔ تو اتنا قریب، اتنے قربت اسے حاصل ہوتی ہے۔ نمازوں کے ساتھ ساتھ تراویح بہت اہم ہے۔ اب اس وقت میں تراویح ہے تو اس میں ہماری طبیعت تو نہیں چاہتی، ہم سے فرض ہی ادا ہونا مشکل ہے کہ تراویح کہاں کا ہے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم میری مرضی کے مطابق کرو۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ مقام عبدیت، مظہر خدابندی ہے، اور منشأ خدابندی جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں ان عبادتوں میں مصروف ہو جائیں۔ پھر ایک سوال یہ ہے کہ اللہ یہ کرواتے کیوں ہیں ہم سے؟ یہ روزے اور مشقت والے روزے، اور گرمی کے روزے تو بڑے مشقت والے روزے ہیں، تراویح بھی تو مشقت والی، جس میں 20 رکعت پڑھیں، کھڑے ہو کر قرآن سنیں، کوئی معمولی بات تو نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ گویا یہ ہمیں عملی مشق دے رہا ہے، اور یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ اسے حاصل ہوتا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے ڈرنے والے ہو جائے، تقویٰ کریں، لعلکم تتقون، اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں۔ تو رمضان میں جتنا تقویٰ پیدا ہوتا ہے، رمضان میں جتنا تقویٰ ہمارے اندر منتقل ہوتا ہے، شاید کسی اور رمضان، کسی اور دنوں میں ہوتا۔ ایک عملی مشق ہے، ایک
महीना नमाजों का एहतिमाम, रोज़ों का एहतिमाम, तरावी का एहतिमाम, तहज्जुद का एहतिमाम, तिलावत का एहतिमाम, ज़िक्र व अज़कार का एहतिमाम, मुराक़बों का एहतिमाम और कुरान के पढ़ने का एहतिमाम। जब इतना एहतिमाम होते हैं तो बंदे के अंदर एक अमली मश्क होता है। जब बंदा रमज़ान का पूरा महीना इस तरह इबादतों में गुजार देता है तो अल्लाह पूरे साल बल्कि पूरी जिंदगी मौत तक उसे अल्लाह उसी पे कायम कर देते हैं। यह प्रैक्टिस है। दुनिया के अंदर जो सरकारी लोग होते हैं जैसे पुलिस है, मिलिट्री है, तो उनको कैसे प्रैक्टिस की जाती है और जो बंदे इस काम के अंदर होते हैं उनको उससे मेहनत और मुजाहरा कराया जाता है। पुलिस वाले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो उनको ट्रेनिंग तो दी जाती है ऐसे जगहों में जहाँ जंगलात होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं और उनके मश्क जो शुरू होता है सुबह के 3 साढ़े 3 बजे शुरू होता है और मगरिब तक इशा तक इनकी ट्रेनिंग चलती है। फिर उनको दिन भर इनको भगाया जाता है, घुमाया जाता है, दौड़ाया जाता है, ऊपर चढ़ाया जाता है, नीचे कूदा जाता है, छलांग लगाने के लिए कहा जाता है, न जाने कैसी कैसी प्रैक्टिसें कराते हैं। तब जाकर उसे पुलिस की सर्टिफिकेट मिलती है। तब हुकूमत की तरफ से उसे वो स्टार दिए जाते हैं। अब ये हुकूमत का आदमी, अब स्टार उसे मिलते हैं। किसी को 1 स्टार तो किसी को 2 तो किसी को 3 स्टार मिलते हैं, उसपे भी दर्जे हैं। मिलिट्री तो और ज्यादा है। जो बॉर्डर में जो बॉर्डर में होते हैं, जो उनकी वो हिफाजत करते हैं, पूरा मुल्क गोया उनकी हिफाजत में रहता है, उनके हथियारों में और उनके बंदूकों के तहत में रहता है। जब तक वो चारों चौबंद रहते हैं, वो हाफिज रहते हैं, हमारा पूरा मुल्क अमन रहेगा। अगर बॉर्डर में अमन खत्म हो गया तो हम हिंदुस्तान के लोग बचेंगे। तो गोया हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है, तो वहाँ जो मिलिट्री लगाए गए हैं, हर मुल्क का जो बॉर्डर होता है वहाँ जो मिलिट्री होते हैं बहुत सख्त होता है और वो उन तक वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको लोहे के चने चलाने पड़ते हैं। ऐसे ही बन जाते हैं। उनके जिस्म को मजबूत कराया जाता है। गर्मी सर्दी हर मौसम से उनको गुजारा जाता है ताकि कोई मौसम उनको असर ना करे। मौसम बदला तो हमें सर्दी आ गई, बुखार आ गया, छींक आ गया, नजला आ गया, बदन में दर्द आ गया, उनको नहीं, उनको पूरे मौसम से गुजरवाया जाता है। इसे उनको पहाड़ों में, जंगलों में लेकर जाया जाता है जहाँ उनको ट्रेनिंग होती है। अब जब उनका मिजाज बन जाता है, अमली मश्क करके जब वो तैयार हो जाते हैं, अब पूरे मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ का सामान हमारे मिलिट्री होते हैं। शहरों की हिफाजत और एक फरियों की हिफाजत के लिए और ट्रैफिक के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए पुलिस वगैरह होते हैं ना, पूरा मुल्क के लिए मिलिट्री। मेरे दोस्तों मुसलमान, हम ईमान वाले हैं, अल्लाह ने हमें ईमानी मिलिट्री बनाया है, हम ईमानी फौजी हैं। हर वक्त हम दीन की हिफाजत के लिए तैयार रहे, दीन के मुहाफिज हैं, हम मुहाफिजीन दीन और कुरान और सुन्नत हैं, हम मुहाफिजीन खत्म नबूवत हैं। हर वक्त हर मुसलमान की जिम्मेदारी है वो दीन की हिफाजत करे, दीन के तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम करे। हर माँ बाप को चाहिए कि अपने नौजवान और अपने बच्चों को वो दीन का मुहाफिज और दीन का सिपाही बनाए। उसके लिए रोज़े हैं, खाना पीना बंद कराया जाता है, खाने के औकात तब्दील किए जाते हैं, सोने के औकात तब्दील किए जाते हैं। पूरा निज़ाम जो हमारा सिस्टम होता है, साल भर का पूरा सिस्टम 1 महीने के अंदर बदल जाता है। खाने का वक्त बदल गया, सोने का वक्त बदल गया, उठने का वक्त बदल गया, इबादतों का वक्त आगे पीछे हो गया। अब अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो जाओ। जब 1 महीना जब इस तरह इबादतों में मसरूफ और मगन रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हमेशा दीन की खिदमत उससे देते हैं। दीन की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। हमें दीन का फौजी बनना है, ईमानी फौजी सिपाही बनना है। ये रोज़े हैं, ये तरावी हैं, ये इबादतें हैं, इसमें काहिली सुस्ती ना करें। याद रखें, जो रमज़ान को सही मानों में गुजारेगा अल्लाह उन्हीं से दीन की खिदमत करेगा, उनको खादिम दीन बनाएगा, खादिम कुरान बनाएगा,
خادم قرآن و حدیث بنائے. اگر ہم نے غفلت میں گزار دیا تو پھر اللہ کا اس لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ کسی کے محتاج نہیں. تو اس لیے اللہ کی حکمتیں ہیں یا فلسفے، روزے کی تراویح کے جو فلسفے ہیں، تو پھر یہی چیزیں ہمارے لیے کارآمد ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے اندر روحانیت اتنی مضبوط ہوتی ہے، ہم گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں، شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نفس امارہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ان النفس لامارۃ بالسوء انہ لکم عدو مبین. شیطان بھی تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، نفس امارہ بھی تمہارا دشمن ہے. وہ تمہارے ہمیشہ تمہارے مقابل میں رہتے ہیں، تم کو دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، نیک کاموں سے ہٹانا چاہتے ہیں، برائیوں کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، برائیوں کی طرف اکسانا چاہتے ہیں. تو ان کا مقابلہ کرو، نفس کا بھی مقابلہ کرو، نفس امارہ کا بھی مقابلہ کرو، شیطان کا بھی مقابلہ کرو. تو اس کے لیے یہ ایک عملی مشق ہے، عملی ٹریننگ. یہ روزہ ایسا نفس کے ساتھ جھگڑتا ہے. ایک مہینہ رکھے گا تو ہمارا نفس کمزور ہو جائے گا، ہمارا روحانی پاور مضبوط ہو جائے گا. اب سال بھر بھر کے موت تک ہم گناہ سے بچتے رہیں گے. دوستو یہ کوئی رسمی چیز نہیں، نشر میں کہہ دیا کہ روزہ تراویح کوئی رسمی چیز نہیں. چلو آیا رمضان آیا، ہر سال کی طرح آپ بھی گزارنے نہیں. اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو ہم اس کی صحیح معنوں میں قدر کریں. مبارک مہینہ آج پہلا روزہ ہے، پہلی تراویح ہو چکی ہے، پہلا روزہ بھی مکمل ہو رہا ہے. اللہ ہمیں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ بقیہ پورا رمضان تراویح روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے. اور